حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں کے بال نہیں کٹوائے. اب دیکھو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے، شافعی لوگ کلمہ شہادت اذان میں 4 دفعہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. 2 دفعہ آہستہ پڑھیں گے، پھر 2 دفعہ زور سے. عرب میں بعض مسجدیں شوافے کی ہیں، عربوں کے ممالک میں، وہاں 4 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے اذان، اور 4 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے. انڈونیشیا ملیشیا میں اگر آپ کا جانا ہو تو وہاں بھی 4 دفعہ ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. پہلی دفعہ 2 دفعہ آہستہ اور 2 دفعہ زور سے. یہ اس لیے ہے کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ساری زندگی اذان ایسے ہی کہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ پھر 2 دفعہ مزید، پہلی دفعہ آہستہ دوسری دفعہ ذرا زور سے. امام ابو حنیفہ نے اس اذان کو اس لیے فالو نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ اذان میں اصل اذان وہ ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اصل اذان اس کو لیے امام ابو حنیفہ نے، اور اس حدیث میں تعویل کی ہے. اس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو شخصیت تھی نا، اس میں کمال یہ تھا کہ وہ ساری حدیثوں کو جمع کر کے فیصلہ کرتے تھے. یہ بہت ملے گا آپ کو فقہ حنفی میں. انہوں نے کہا اصل اذان تو وہ ہے جو کون سی ہے؟ بلال، کیونکہ سب سے پہلے اذان نبی نے کس کو سکھائی؟ بلال کو. اور حضرت ابو معذورہ کی حدیث کا بھی انکار نہیں کرتے مگر اس کی تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت ابو معذورہ بھی اذان سیکھ رہے تھے، انہوں نے جب آہستہ سے کلمہ شہادت پڑھا تو نبی چاہتے تھے کہ ان کے دل میں یہ کلمہ شہادت اتر جائے، اس لیے ان کو حکم کیا دیا 2 دفعہ اور زور سے پڑھو، اور پھر 2 دفعہ کلمہ شہادتین یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت، تو وہ بھی ان کو 2 دفعہ اس لیے. تو یہ ان کی خصوصیت تھی. اور ابو معذورہ کی محبت کیا تھی؟ پھر وہ یہ نہیں دیکھتے تھے بلال کیا اذان دیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے تو نبی نے اس وقت جو سکھائی میں وہی ساری زندگی دیتا رہوں گا. تو وہ بھی ٹھیک ہے. کیسے میں یہ عرض کر رہا تھا، اتنی اذانیں گونجتی تھی کہ اس زمانے میں غیر مسلموں کے بچے بھی سیکھ جاتے تھے. جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. اب دیکھو میرے بھائی، اللہ نے حی علی الصلاۃ 1 دفعہ کہا، اتنا بھی نہیں بلکہ پہلے اپنی کبریائی. فجر کی اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، پھر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، پھر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، پھر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. صرف بلایا نہیں جا رہا، سمجھایا بھی جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ آفس جانے کے لیے صرف بلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کو سمجھانا تو دور کی بات، کیونکہ وہ سمجھ میں آیا ہوا ہے پہلے سے، بن بلائے جائیں گے. اگر دروازہ بند ہو گیا پیسے دے کے، چپراسی کو پیسے دے کے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ اس کے بعد جو ان کو مہینے میں 20-25 ہزار ملیں گے نا، یہ جانتے ہیں کہ 20-25 ہزار سے کیا آتا ہے، ان کو پتا ہے. اور ان کو پتا ہے 20-25 ہزار، یہ 30 ہزار 40 ہزار اگر نہیں ملے تو گھر میں گھسنا مشکل. پھر جس دن آفس جائیں گے وہیں رہیں گے، گھر نہیں آئیں گے. پھر ان کو مسائل پتہ ہے کہ ان سے کیا ہوتا ہے، آفس کی کیا اہمیت ہے، روزگار کی کیا اہمیت ہے. ریڑی والے کو پتا ہے ٹماٹر بیچنے سے کیا ملے گا، سبزی والے کو پتا ہے کھیرا ککڑی بیچنے سے کیا ملے گا، موچی کو پتا ہے کہ لوگوں کے چپل سینے سے مجھے کیا ملے گا. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کا حکم توڑنے سے کیا عذاب ہوگا ان کا، اور اللہ کا حکم پورا کرنے سے کتنے مزے ملنے والے ہیں. قیامت کے دن ان کے چہروں پہ کیسا نور پیدا ہو جائے گا، اور قیامت کے دن ان کو اللہ کی ذات موجود ہوگی، اس کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دی جائے گی، اور ان کو اونچے اونچے بہشت کے جنت کے باغات میں داخل کیا جائے گا. یہ ان کو پتہ نہیں ہے. دنیا کی چیزیں دیکھ دیکھ کے دنیا کی زینت ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے گی. اس لیے اللہ نے صرف بلایا نہیں ہے، پہلی بات تو بار بار بلایا بھی، اور بلایا کم سمجھایا زیادہ. بلانے کا لفظ تو صرف حی علی الصلاۃ ہے، حی علی الصلاۃ کو دل میں اتارنے کے لیے باقی سارے الفاظ سمجھانے کے لیے ہیں. حی علی الصلاۃ کا مفہوم سمجھانے کے لیے باقی سارے الفاظ. کیسے عجیب، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. یہ دکان، یہ مکان، یہ بیوی، یہ بچے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ نیند، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بزنس، یہ کچھ بھی نہیں. ماؤں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بچوں کو صبح صبح اسکول کے لیے جس اہتمام سے تیار کرتی ہو، خدا کی قسم یہ اسکول اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. نماز کے مقابلے میں تمہارا بچہ جاہل ہو کے مر جائے، ایک لفظ بھی نہ آتا ہو، نمازی بنے گا، ایسی کامیابی حاصل ہوگی، ایسی کامیابی کہ جو ڈاکٹر انجینئر وزیر اعظم صدر بن کے مر گیا، بے نمازی بن کے مرا، وہ اس کامیابی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ایسی کامیابی حاصل ہوگی. ترقی تو میرے بھائی فرعون قارون نے سب سے زیادہ کی تھی. ترقی پر اسکولوں میں کیوں پڑھاتے ہیں؟ ترقی اسکولوں کا پڑھانے کا میں مخالف نہیں ہوں، میرے تو اس پہ بیانات ہیں مسلمان کے لیے تعلیم کتنا ضروری ہے. لیکن ترجیح کس کو دینی چاہیے بھائی؟ پہلے کیا ہے؟ بولو بھائی، پہلے کیا ہے؟ آخرت. کیونکہ اگر آخرت کو بھلا کے یہ ترقی حاصل کرو گے تو میرے بھائی نہ فرعون سے زیادہ طاقتور بن سکتے ہو، اور نہ قارون سے زیادہ دولت کما سکتے ہو. وہ برباد ہو گیا. اور ان کے مقابلے میں کون؟ موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان کے مقابلے میں اللہ نے ان کو
کامیاب کر دیا. کیوں کامیاب کیا؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ اللہ کی مان کے چلنے والے تھے، فرعون اور قارون اللہ کی مان کے چلنے والے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر یہ کہلوایا ہے ماں کو سکھانے کے لیے کہ اسکول بڑا نہیں ہے، سب سے پہلے کون سی چیز بڑی ہے؟ اللہ کا حکم. ایک دفعہ سمجھ میں نہیں آیا، مؤذن سے کہا دوبارہ کہو اللہ اکبر، ابھی نہیں آئے گا سمجھ میں، پھر کہا پھر تیسری دفعہ کہو اللہ اکبر، کہا پھر چوتھی دفعہ کہو اللہ اکبر. ہم سن سن کے تھک گئے ہیں، مگر اللہ یہ ندا سنا سنا کے تھکتا؟ اللہ نہیں تھکتا. ہم تو تھک گئے، کیا ہے کہ سنتے بھی نہیں اسی وجہ سے. کوئی اذان ہو رہی ہے تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کیا اس کے طرف توجہ دے. لیکن اللہ سنا سنا کے تھکتا نہیں، اللہ حجت کام کر رہا ہے. حجت ابھی سنانے میں کسر نہیں چھوڑوں گا تاکہ بعد میں پھر انتقام لینے میں کسر نہ چھوڑوں گا. بولو کہ ایک دفعہ تھوڑی کہا تھا تجھے، ایک دفعہ تھوڑی کہا تھا، ایک دفعہ کہا ہوتا تو بات ہی بار بار سمجھایا تجھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہاں بتایا کہ ہم ہندو نہیں ہیں ہزاروں بتوں کی پوجا کرنے والے. ہندو ہوتے تو مندر کا جو ٹائم تھا نا اس میں اٹھ جاتے. ہم عیسائی نہیں ہیں عیسیٰ ابن مریم کو معبود خدا سمجھنے والے. اگر عیسائی ہوتے تو اتوار کے دن 10-11 بجے چرچ کا ایک چکر لگا آتے، وزٹ کر آتے. اس میں ہم کون ہیں؟ اشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق اور غلامی کے لائق نہیں ہے. اس میں یہودیت کی بھی نفی، عیسائیت کی بھی نفی، ہندو مذہب کی بھی نفی، سکھ مذہب کی بھی نفی، پارسیوں کی بھی نفی. دنیا کے سارے مذاہب پہ تلوار چلا دی اور بتایا کہ ہم توحید پرست لوگ ہیں. اور دوسری تلوار اس پہ چلائی دنیا کے سارے ملحدوں پر، ہم خدا کے وجود کا انکار کرنے والے نہیں ہیں. ہم حکومتوں کے، ہم جو ہے دولت مندوں کے، ہم کسی کے غلام نہیں. حکومت کی ماتحت ضرور ہیں، غلام صرف کس کے ہیں؟ اللہ کے. ہمارا معبود صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. بیوی خدا نہیں ہے اور بیوی کے لیے شوہر خدا نہیں ہے. شوہر بیوی کو نماز سے منع کرے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسے کہہ دو میرا معبود شوہر نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ اللہ ہے. بیوی شوہر کو جانے سے روکے تو اللہ کہہ رہے ہیں بیوی کو کہہ دو کہ میرا معبود تو نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ اللہ ہے. اولاد باپ کو جانے سے روکے تو باپ اسے کہہ دے کہ میرا معبود کون ہے؟ لا الہ، میں تجھے خدا نہیں سمجھتا، خدا کسے سمجھتا ہوں؟ اللہ کو سمجھتا ہوں. اور باپ اولاد کو نماز سے روکے تو اولاد باپ کو کہتے آپ والدین سراکوں پر، مگر خدا نہیں ہے. معبود کون ہے؟ اللہ ہے. یہ سکھایا جا رہا ہے کس میں میرے بھائی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ میں سکھایا جا رہا ہے. پھر آگے بتایا جا رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کیونکہ شیطان دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ بھئی یہ باتیں تو مؤذن کہہ رہا ہے نا، مؤذن کے پاس ان باتوں کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے؟ بتایا جا رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. مؤذن کو یہ بات اللہ کی طرف سے کس نے بتائی ہے؟ محمد نے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. جب ان کو سچا مان لیا کہ وہ سچے سفیر تھے جو پیغام دے کر گئے اپنی طرف سے نہیں بلکہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تو اس پیغام کو بھی محمد کا پیغام نہ سمجھو بلکہ اللہ کا پیغام سمجھو، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا پیغام سمجھو. اس کو پھر کتنا سمجھایا جا رہا ہے. اس تمہید کے بعد کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ سمجھانے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ میں 2 دفعہ بلایا، پھر دوبارہ سمجھانے پر آ گئے. کیونکہ ایک دم جب حی علی الصلاۃ سنیں گے پھر تو دھچکا لگے گا زور. بعض دفعہ بات تمہید سے سمجھ میں تو آ جاتی ہے لیکن جب عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے پھر شیطان غالب. چھوڑو بھائی یہ دکان، یہ رش کیسے؟ سفر میں تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں نماز. ڈرائیور کو کون روکے؟ اب ایک ٹینشن ہے، ڈرائیور سے کون الجھے کہ یار روکو گاڑی نماز پڑھنی ہے. چھوڑو ڈرائیور، بعد میں پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے. ٹرین میں جا رہے ہیں، کون اٹھے؟ واش روم میں اتنے گندے واش روم ہوتے ہیں، کبھی اچھے کبھی گندے. وہاں وضو کرو، پھر جگہ ملے نہ ملے، کوئی کہتا ہے لیٹے لیٹے ہی پڑھ لو، پیدے بیٹھے بیٹھے ہی پڑھ لو. چھوڑو قضا پڑھ لیں گے. سفر میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کھانا قضا کیا اس نے سفر کی وجہ سے، آج تک نہیں دیکھا. اور ایسے نمازیوں کو دیکھا ہے کہ چھوڑو سفر ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، نماز قضا، نمازی نماز قضا کرتا ہے. کسی خاتون کو نہیں دیکھا شاپنگ کرنے گئی ہو تو اپنا کوئی کام انہوں نے چھوڑ دیا ہو، نمازیں چھوڑتی ہے کہ بھئی یہاں کہاں پڑھیں گے ہم نماز.